کلپ نمبر 459۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے 95 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ، جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں ان کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یعتذرون الیکم، تم سے بہانے بنائیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، تم نے جو کچھ کیا اللہ عز و جل نے ہمیں اس کی خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں وہ مومنین کی مدد کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے متعلق فرمایا گیا ہو کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے اس عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عالم الغیب بیان فرمائی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، یعنی اللہ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں، یا غیب پر مطلع ہیں، یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا کہ اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے لفظ رحمان۔ اس مسئلے پر عقیدہ اہل سنت جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت عز و جل کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے اور اس سے انکار معنی لازم نہیں آتا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً بے شمار غیوب وما کانا ما یکون کے عالم ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً عزت جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے، مگر محمد عز و جل کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ علم غیب بالذات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، کفار اپنے معبودان باطل وغیرہ ہم کے لیے مانتے تھے، لہٰذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ، اور یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے کہ جو اس کا منکر ہو کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء، تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ،
اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو تو تم ان سے اعراض ہی کرو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ سيحلفون بالله لكم اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ اپنے اس سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ عز و جل کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان پر ملامت و عتاب نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق و گمراہ زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مومنوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فأعرضوا عنهم تو تم ان سے اعراض ہی کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس بیٹھیں نہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال برے ہیں اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے خبیث اعمال کا بدلہ ہے۔ شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس، معتب بن کشیر اور ان دونوں کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان سے کلام کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی تھی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔